السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ جو قبرستان جانے کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا کیا صحیح ہے، جائز ہے؟ تو جناب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جانا اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ صحیح ہے اور ثواب کا کام ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم قبرستان جائیں گے، قبروں کی زیارت کریں گے، وہاں پر جا کے دیکھیں گے تو پھر ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف رغبت بھی زیادہ ہوگی قبرستان اگر جائیں گے۔ اب جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قبرستان جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو قبرستان میں جا کے دنیا کی باتیں نہ کریں۔ قبرستان جب قبرستان کے پاس پہنچیں تو پہلے تو سلام کریں۔ سلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قبرستان پہنچنے کے بعد سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ یہ قبرستان جانے کے بعد سلام ہے۔ اس کے بعد جب آپ قبرستان جائیں تو ایسے قبرستان کے اندر جو راستہ ہوتا پرانا، اس راستے سے جائیں، جو نیا راستہ بنایا گیا اس راستے سے نہ جائیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ کسی قبر پر آپ کا پیر نہ پڑے، خیال سے جائیں۔ ہو سکے تو چپل باہر اتار کر کے جائیں، چپل پہن کر قبرستان نہ جائیں۔ آپ کہہ لیں گے کہ قبرستان چپل پہن کے جانا جائز ہے، تو جناب ایک بات یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی قبر ہو، اس پر آپ کا قدم رکھ جائے۔ ننگے پیر چلنے میں اتنی دیر میں کوئی دقت نہیں، آپ ننگے پیر جائیں قبرستان میں۔ یہ دھیان رکھیں کسی کی قبر پر ہمارا پیر نہ رکھا جائے، اور ایسے راستے سے جانا جس میں کہ قبر ہیں اور قبروں پر پیر رکھنے کا اندیشہ بھی ہے، تو ایسے راستے پر چلنا قبرستان کے اندر حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے بعد قبرستان جانے کے بعد قبر پر جائیں، دعا کریں۔ جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ قبر کے پاس جائیں تو جو صاحب قبر ہیں ان کے سرہانے کی طرف سے نہ جائیں، ان کی پائیتی کی طرف سے جائیں اور ان کے منہ کی طرف کھڑے ہو۔ مطلب یہ کہ ہر جو میت ہماری ہوتی ہے ہم دفناتے ہیں تو اس کا منہ قبلے رخ ہوتا ہے، تو ہم جو کھڑے ہوں گے ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی اور منہ میت کے منہ کی طرف ہوگا۔ اس طریقے سے ہم وہاں دعا کریں گے۔ قبرستان جا کر دعا کرنا اور قرآن مقدس کی تلاوت یا کوئی بھی درود و وظائف پڑھ کر کے اس قبرستان والوں کو اور جو صاحب قبر اس کو اور مومنین کی روحوں کو بخشنا، یہ اتنے ثواب کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومنین مومنات کے لیے دعا کرتا ہے، کلام مقدس کی تلاوت پڑھ کر ان کو بخشتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے سفارشی ہو۔ سبحان اللہ، یہ اتنے ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد قبرستان میں قبر پر جا کر پھول ڈالنا یہ جائز ہے، اور جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ حضور نے ایک تر شاخ، مطلب کہ ہری بھری شاخ لے کر کے حضور نے قبر پر رکھی تھی، اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی، اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، تو اس قبر والے پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو قبر پر اگر کوئی گھاس جمائے تو اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور قبر پر اگربتی جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ قبر کے اوپر کوئی بھی آگ وغیرہ جلانا، اگربتی ہو یا چراغ ہو، یہ جائز نہیں۔ ایک طرف کو ہم جلا سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر اگربتی جلائیں تو اس سے جو قبر کے اندر ہے اس کو تو کوئی ثواب نہیں، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو اس لیے لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ آنے جانے والے ہیں ان کو خوشبو آتی رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ عطر لگا دیں، عطر وہاں پر ڈال دیں۔ گھاس اگائے تو گھاس کو نہ کاٹیں، ہو سکے تو وہاں پر اس کے اوپر پھول ڈالا جائے، پھول ہر روز ڈالے جائیں۔ پھول ڈالنا جائز ہے، جب تک پھول ہرے رہیں گے، اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اس قبر والے پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کام آپ قبرستان جائیں اور قبر والوں کی زیارت کریں، ان کے لیے قرآن کی تلاوت پڑھ کر یا کوئی وظائف پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، صلاۃ و سلام پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ سارے کام جائز ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قبرستان جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔